جادو کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی تاریخ ہے۔ جادو کیا ہے اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ علم جو قطعاً نافع علم نہیں ہے، انسانوں کے انسانوں سے بغض، کینہ، حسد، نفرت و دوسرے عوامل کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ جادو یقیناً شیطانیت کا ایک بڑا ہتھیار ہے جس میں غیر فطری واقعات کو جنم دینے کا فن اس کا مرکز ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جادو پر یقین مختلف قوموں کے عقیدے کا حصہ رہا ہے۔ مختلف جگہوں پر لوگ اس فن پر مہارت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مصر کے قدیم پادریوں نے اپنی عبادت اور مذہب کی بنیاد بھی ایسے ہی دعووں پر رکھی۔ جادو کے تاریخی حوالوں میں ہمیں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کا ذکر ملتا ہے جو لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے مشہور تھے۔ ہاروت اور ماروت کے بارے میں دو بنیادی قسم کی روایات ہیں، ایک قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں اور دوسری توریت، بائبل اور اسرائیلی روایات میں۔ بہت سے علماء اور مورخین نے اس کی تائید کی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، یہ جادو بھری کہانی ہے، ضرور دیکھیں۔ ہاروت اور ماروت کی کہانی ان صفات کو واضح کرنے کے لیے ہے جو اسلامی روایات کے مطابق ہیں۔ فرشتے اللہ کی طرف سے مخصوص کاموں کی انجام دہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اس کی مرضی کے تابع رہتے ہیں۔ انہیں بے گناہ مخلوق سمجھا جاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ تاہم ہاروت اور ماروت کی کہانی ایک منفرد منظرنامہ پیش کرتی ہے جہاں فرشتوں کو انتخاب کی آزادی دی گئی اور ان کا امتحان انسانوں ہی کی طرح لیا گیا۔ کہانی کا آغاز فرشتوں کے درمیان انسانوں کی نافرمانی اور گناہوں کے بارے میں گفتگو سے ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ انتہائی بد اخلاق ہو چکے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے شکایت کی اور کہا کہ انسان بہت زیادہ گنہگار ہو گئے ہیں اور زمین پر اس کے نمائندہ ہونے کی ذمہ داریوں کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا تو انسانوں کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے یا فرشتے غلطیوں کی اصلاح کے لیے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ Allah Almighty replied that humans have been given anger and lust. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف مائل ہو گئے۔ اگر فرشتوں کو بھی غصہ اور شہوت دی جائے تو وہ بھی گناہ میں پڑ جائیں گے۔ فرشتوں نے دلیل دی کہ وہ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے چاہے انہیں کتنا ہی غصہ یا شہوت کیوں نہ دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو چن لیا جو دو سب سے زیادہ متقی فرشتے تھے اور انہیں انسانی خصلتوں سے نوازا، پھر انہیں شہر بابل میں اتار دیا۔ ہاروت اور ماروت کے بارے میں ایک اور مشہور روایت کا تعلق بابل سے ہے جو تہذیب کا مرکز تھا جہاں کے لوگ جھوٹے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اور علم نجوم اور جادو کے ماہر تھے۔ کیونکہ کابل میں اس وقت جادو عروج پر تھا اور لوگ جادو کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے تھے، کابل کا معاشرہ بدی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاروت ماروت لوگوں کو اللہ کے حکم سے جادو بھی سکھایا کرتے تھے، لیکن وہ لوگوں کو پہلے جادو کے نقصانات بھی بتا دیتے تھے اور کہتے کہ اللہ کو یہ عمل یعنی جادو بالکل پسند نہیں اور اس کا عذاب آخرت میں ملے گا۔ بہرحال لوگ پھر بھی ان سے جادو سیکھا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اقتدار میں آئے تو آپ نے اس قوم کو علم نجوم اور جادو سے منع فرمایا اور اس شیطانی علم کو ختم کرنے کے لیے ان کی جادو کی کتابوں کو جن کے ذریعے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ تاہم ان کی موت کے بعد شیطان نے ان کتابوں کا پتہ لگایا اور دعویٰ کیا کہ سلیمان نے جادو کے ذریعے حکومت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس الزام کی تردید فرمائی اور وہ جادوگر اس عمل کی پیروی کرتے جو سلیمان کی سلطنت کے دوران شیطانوں نے پڑھ کر سنایا تھا۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کیا، لوگوں کو جادو سکھایا، اور وہ عمل جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، لیکن وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہتے
ہم آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ اور وہ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جن سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی اجازت سے۔ اور وہ لوگ اس چیز کو سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہیں دیتی تھی۔ اور بنی اسرائیل نے یقیناً جان لیا تھا کہ جو کوئی جادو خریدے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور یہ چیز بہت بری ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ کاش کہ وہ جانتے۔ بابل میں جادو بڑے پیمانے پر پھیل گیا، جس سے لوگ ایک دوسرے کو بہت نقصان پہنچاتے تھے اور معصوم لوگوں کو تکلیف دیتے اور تنگ کرتے تھے۔ اللہ نے پھر 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں بھیجا تاکہ لوگوں کو جادو کا مقابلہ کرنے کا طریقہ سکھایا جائے اور انہیں خبردار کیا جائے کہ یہ علم ایک امتحان ہے۔ منع کرنے کے باوجود لوگوں نے اس علم کا غلط استعمال کیا، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ کچھ عربی کہانیوں میں ایک کنویں کا ذکر ہے جہاں بہت سے لوگ ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھنے گئے تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ کنواں عراق کے شہر حلہ کے قریب قدیم کھنڈرات کے پاس ہے، جو بابل کی سرحد کو نشان زدہ کرتا ہے۔ تفصیلات سے قطع نظر یہ کہانی اس بات پر روشنی ڈالتی ہیں کہ جادو اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے جو انسانی معاشرے میں فساد اور تباہی کا باعث بنتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کی کہانی اسلامی روایات میں ایک زبردست کہانی ہے جو آزاد مرضی کی نوعیت، غرور کے نتائج اور اللہ کے سامنے عاجزی اور اطاعت کی اہمیت پر قیمتی بصیرت فراہم کرتی ہے۔ ان 2 فرشتوں کے تجربات کے ذریعے مومنین کو اپنی کمزوریوں کی یاد دلائی جاتی ہے اور اس بات کی ضرورت کہ وہ اپنے ایمان پر مضبوط رہیں، چاہے وہ کسی بھی آزمائش کا سامنا کریں، لیکن ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ اے اللہ، ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما اور حسد، کینہ، بغض، نفرت اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔